فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو کلام کو پرزور بنانے کے لیے کہ اے انسان جو تو سوچتا ہے نا وہ نہیں، تو اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے لا نہیں، پہلے نیگیشن ہوتی ہے اور پھر اللہ اس بات کو لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ، وہ بلیک ہولز جہاں پہ تارے ڈوب جاتے ہیں، جہاں پہ وہ غروب ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اللہ نے واحد مقام ہے جہاں پہ کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. تو اسی کی تو ڈسکوری کی تھی وہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہ جی بلیک ہولز ہیں اور یہ سارا کچھ، اس کی تھیوری ساری قرآن پاک کی تھیوری ہے. انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ معزز کلام ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس کو پاکیزہ مخلوق ہی چھوتی ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام سے تم بے وفائی کرتے ہو؟ کیا اس سے لاپرواہی برتتے ہو؟ کیا اس کا تمہیں شوق نہیں، تمہیں توجہ نہیں؟ کیا اس کو اپنے عمل میں، اپنی پریکٹس میں نہیں ڈھالتے ہو؟ کیا اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہو؟ اور دہن کہتے ہیں تیل کو، کہ جیسے کسی چیز میں تیل ہو تو کیا ہوتا ہے، اس میں وہ چیز ٹکتی نہیں ہے. تو کہا ایسے ہی تمہارے دل بھی ایسے دیمک زدہ ہیں اور ان پہ ایسا تیل ہے کہ قرآن پاک وہاں جا کے نہیں چپکتا، بلکہ جہاں پہ تیل ہو تو کبھی دیکھیں وہ مکوڑے اور چیزیں وہاں جا کے چپک جاتی ہیں. تو گندی چیزیں تو چپکتی ہیں تمہارے دل میں، لیکن قرآن پاک تمہارے دل میں. اور فرمایا کہ اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسے سلاخ کی مانند ہم قرآن پاک کو گزار دیتے ہیں. بس سنا اور بس ختم، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے قرآن پاک نکل گیا. تو کہا کیا اس کا تمہیں شوق نہیں؟ کیا اس سے تم لاپرواہی کرتے ہو اور تم نے اپنا نصیب خود ہی بنا لیا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں کہ اگر نہیں پڑھو گے تو اب موت نہیں آئے گی، وہ وقت آ جائے گا. کیوں نہیں؟ جب جان حلق میں آ کر پھنس جائے گی اور تم اس وقت بے بسی سے دیکھ رہے ہوگے، آخری تمہاری سانسیں چل رہی ہوں گی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تم نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ تمہارے اپنے، تمہارے پیارے، تمہارے جگر گوشے جب تمہارے سامنے آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں
تمہارا اپنا بچہ تمہارے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے للکارا کہ تم نے جنم دیا بچے کو، اب بچہ تمہارے سامنے وہ آخری اس کی سانسیں ہیں، تو ذرا یہ سانسیں اس میں تم ڈال کے تو دکھاؤ، تم اس کی زندگی کو بڑھا کے تو دکھاؤ، ہم زیادہ اس کے قریب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس بچے نے نہیں جینا، بس اس کا وقت آ گیا، دنیا کے ڈاکٹرز بلا لو، وہ ایک سانس کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا تاجر تھا، تو میں تجارت کے لیے کسی ملک گیا، تو بادشاہ تو وزیر نے کہا کہ آج ایک وہ ہے سیلیبریشن ہے، تو آؤ میں تمہیں لے جاؤں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا میدان تھا، وہاں پہ ایک خیمہ تھا، خیمے کے گرد بہت سارے بادشاہ آئے، انہوں نے چکر لگایا اور بیٹھ گئے، پھر انتہائی خوبصورت حسینائیں آئیں جنہوں نے ہیرے جواہرات اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے چکر لگایا اور بیٹھ گئے، پھر حکیم اور ڈاکٹر آئے، انہوں نے چکر لگایا اور بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی چراغ جو گل ہو گیا۔ تو کہا ہر سال وہ یہاں پہ آتا ہے، تمام بادشاہوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ، اگر یہ بادشاہ تیری جان بچا سکتے تو میں سب بادشاہوں کو بلا کے تیری سانسیں بڑھوا لیتا، اگر حسینائیں تیری سانسوں کو بڑھوا سکتی یا ڈاکٹرز اور حکیم تیری جان بچا سکتے تو میرا بچہ دنیا کی کل کائنات کی قوتوں کو صرف کر کے میں تیری سانسیں بڑھوا لیتا، لیکن میرا مقابلہ اس رب کے ساتھ ہے جو رب کائنات ہے، اس کے آگے ہر چیز ہیچ ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے سامنے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں، اگر کسی کے محکوم نہیں تو اس کی سانسیں لوٹا کر دکھاؤ، اس کی روح کو لوٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، لیکن وہ جو مقربین میں سے ہیں تو ان کی جب روانگی کا وقت آتا ہے، جب ان کی رخصتی کا وقت آتا ہے، وہ رخصتی کا دن کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ تو کہا کہ روح و ریحان کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ استقبال ہو رہا ہوتا ہے، وہ 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہوتی ہے، وہ ریڈ کارپٹس بچھ رہے ہوتے ہیں، وہ بارشیں روح و ریحان کی کسی کو نہیں پتہ، بظاہر کوئی شخص ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف میں ہے، اف جا کنی کا عالم ہے، لیکن نہیں پتہ کہ وہ آگے کا در، آگے کا پردہ کھل چکا ہے، غیب کا، رب کائنات کا دیدار ہو رہا ہے، ملائکہ کا دیدار ہو رہا ہے، اور وہ روح مزوں میں ہوتی ہے، اور جو جسم کو کرب ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں، تھوڑا سا ایسی تیزیاں ہمیں دیتے ہیں اور ہم دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ چھریاں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ رب کے دیدار کا نشہ، اس کے ملائکہ کے دیدار کا نشہ، وہ سلام سلامہ کی صدائیں، وہ آگے کی خوشخبریاں کہ یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، یہ صدائیں اس کو سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، روح و ریحان کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جنت نعیم، اور جنتوں کی نعمت، وہ اما ان کان، اور نعمت کی جنت، وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور رہے وہ جو دائیں طرف والے تھے ان کے لیے پھول تو نہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، اے دائیں جانب والو تم بچ گئے، تم پاس ہو گئے، تمہیں وہ پروٹوکول تو نہیں ملا، بہرحال تم اس عذاب سے نکل گئے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور رہے وہ جھٹلانے والے گمراہ، ان کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی ہوگی، تواضع ہوگا، اور جہنم میں داخلہ ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ خبریں بالکل یقینی ہیں اور برحق ہیں، لا ریب فیہ، ان میں کوئی شک نہیں۔ تو اب کیا کرو؟ ابھی اعمال درست کر لو، اپنے رب عظیم کا نام لے کر تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ الحدید مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں سے میرا خیال ہے مسبحات شروع ہو رہی ہیں، سبح سے جس کا آغاز ہوگا۔ تو یاد رکھیے عربی زبان میں یا تو مصدر ہوتا ہے ماضی مضارع امر اور نہیں، تو سبحان بھی ہے، سبح بھی ہے، یسبح بھی ہے، سبح بھی ہے، نہیں تو خیر ہو نہیں سکتا تھا،
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تسبیح بیان کرو، اس نے تسبیح کی، وہ تسبیح کرتے ہیں، اور پھر تسبیح سبحان سراپا تسبیح سراپا پاکی، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن کا ذکر ہوگا۔ آپ سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھا کرتے تھے، تو کہا ہر چیز گواہی دے رہی ہے لسان الحال سے، کہ وہ اس کو دیکھو تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی ہے سب سے پہلا، سب سے آخر، ہر چیز کے بعد ظاہر اور مخفی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو ایسا اول تجھ سے پہلا کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ایسا آخر تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا آگے اتنا بڑا کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ایسا مخفی کہ تجھ پر مخفی کچھ نہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو وہاں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، اور جو چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف دیکھتے آئیں، کتنا لمبا تعارف ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اتنے لمبے تعارف کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ آمنوا باللہ، بس میرا یقین کر لو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان رکھو۔ اب پہچان کے بعد پہچان لیا نا، اب تم سے تقاضا ہے کہ تم اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا، مستخلفین فی، کہ تم یہاں پہ جانشین بنائے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تصرف کا اختیار دیا، تمہیں جسمانی ذہنی قوتیں دی، یہ سب چیزیں تمہارے اختیار میں اللہ نے کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نا سخر لکم، اے انسان تیری خدمت میں لگا دیے، یہ سب تیرے نوکر ہیں، یہ سب تیری خدمت کرتے ہیں، اور تو کیا ہے؟ مخدوم کائنات ہے۔ تو کہا اب خرچ کرو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے علم کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے وقت کو، کیونکہ تم خلیفۃ اللہ ہو، اللہ کے نائب ہو۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، اب اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو بھی دے دیا کہ اس کو بڑا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ چلو بس اللہ نے ایک آرڈر کر دیا اب کیا فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پیکیجز بھی دیے، ڈیلز بھی دیے، اور اللہ نے انسینٹیو بھی دیا کہ اگر کرو گے تو بہت بڑا اجر، اور کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور کیا دے گا؟ جنت، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا مشکل ہے تمہیں کیا عذر ہے، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، تم خرچ نہیں کر رہے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی مان جاؤ، اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکے ہیں اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ هو الذی ینزل علی عبدہ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندے پہ نازل کرتا ہے صاف صاف آیات، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر، ان جہالتوں سے، غموں، پریشانیوں اور محرومیوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے جائے، اور اللہ تم پر شفیق اور رحیم ہے۔ وَمَا لَكُمْ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اب نفاق اور انفاق دیکھیں کہ نفاق کیا ہے۔ نفاق وہ دو رخا منافق، وہ ایک بل سے گیا اور دوسرے سے، اس کے منہ پہ اس کا، اس کے منہ پہ اس کا۔ آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، اذا وعدہ، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، تو وہ کیا؟ جھوٹا، بے ایمان اور خائن۔ تو اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کرنی کیا؟ ساری اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، تو یہ منافق ہے۔ اور انفاق کیا ہے؟ کہا وہ اس سرنگ کی طرح ہے کہ جس میں مال کی محبت نہیں ٹھہرتی، بس مال آیا، ادھر سے آیا اور ادھر سے چلا گیا، کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہا اوپر والا دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔
تو کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، نہیں تم میں سے برابر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان پہلوں کے بڑے درجے ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بہترین وعدہ کیا، اور جو تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتا دی کہ یاد رکھو جو پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے بس وہ اپنی کشتی کو ڈال دیا، وہ اپنی کشتیاں جلا دیں اور چل پڑے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس کوئی دنیاوی وسائل نہیں، آپ نے توحید کی دعوت دی، ہینڈز اپ کیے اور آپ کے پیچھے چل پڑے، تو کہا ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں تو آ کے ایک ریاست بھی بنتی ہے، آپ کی پاور بھی ہے، آپ کی قوت بھی ہے۔ کہا وہ جو پہلے ایمان لانے والے تھے اور سب سے بڑھ کر کے وہ امام الصدیقین، سب سے پہلے ٹائٹل لینے والے، سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے، کہا ان کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی جو جنت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص خوبی والے کو بلائے گا کہ باب الریان سے وہ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معصومیت سے پوچھا کیا ایسا بھی کوئی ہے جس کو 8 دروازے آ کے اس کا استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں اور ان کی خواہش ہو کہ یہ ہم میں آئے؟ فرمایا اے ابو بکر تم وہ تم ہوگے۔ تو اللہ قدردانی کرنے والا ہے، اللہ ہی قیمت لگانے والا ہے۔ تو ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔ وَكُلًّا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ اللہ نے جو دیا تو قرض کو لوٹانا ہے کہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو صحابہ کرام جب کسی آیت کو سنتے تھے تو قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، تو وہ سراپا قرآن بن جاتے تھے۔ تو حضرت ابو الدحداح نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ کو قرض دینا ہے تو اسی وقت دوڑ لگا دی، بھاگتے ہوئے ایک بہت بڑا باغ جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور وہیں پہ ان کی رہائش تھی، وہیں پہ گھر تھا، تو باہر کھڑے ہو کر صدا لگائی، ام الدحداح میں نے تجارت کر لی، رب سے دنیا کا باغ دوں گا اور آخرت میں باغ لوں گا۔ تو ام الدحداح فوراً بچوں کو لے کر باہر آ گئیں کہ اللہ سے ہم نے سودا کر لیا۔ تو ایسے ہی ایک شخص چل کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی کہ ایک شخص چل کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر کی کھجوریں ہیں، یہ میرے گھر میں آتی ہیں، میرے بچے کھاتے ہیں، تو وہ آ کے ان کو مارتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کوئی جو جنت کا سودا کرے، یہ باغ لے کر، یہ درخت لے کر جنت کا باغ لے لے، جنت میں درخت لے لے۔ تو حضرت ابو الدرداء شاید تھے، وہ اٹھے اور کہنے لگے، اس شخص کے پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ تم یوں کرو کہ اس کے بدلے میں نا تم مجھ سے میرا 600 کھجوروں کے درخت کا باغ ہے وہ لے لو، یہ درخت دے دو، کیونکہ لا ریب فی، یقین تھا کہ اس کے بدلے میں ایک درخت ملنے والا ہے جنت میں۔ تو بہرحال سودا ہو گیا، بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے والی وہ جو ڈیل تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں 600 باغات اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ تو بن دیکھے سودا لا ریب فی، کوئی شک نہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے دائیں طرف کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری، آج باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج اس نور کو کلیکٹ کرو گے تو آگے جا کر اس کا فائدہ پاؤ گے۔ آج ہم وہ UPS کی وہ بیٹری اگر وہ چارج نہیں تھی تو کیا ہوتا ہے، لائٹ گئی اور بس ساتھ ہی سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو جتنی زیادہ وہ اس لائٹ کو وہ اپنے اندر لیتا ہے اور پھر کافی دیر تک وہ UPS ہمارا کام کرتا رہتا ہے، تو اسی UPS کو لے کر آئیں، یہ ہمارا UPS۔ کہا کسی کا اتنا سٹور ہوگا نور کہ وہ مدینہ سے عدن تک، کسی کا صنعاء تک، اور کہا کسی کا پاؤں تک نور ہوگا اور کسی کا
ایسا چراغ ہوگا کہ ٹمٹما رہا ہوگا، اور یہ نور کہاں پہ فائدہ دے گا؟ جب پل صراط پار کرو گے۔ تو کہا کہ وہ ایک دیا ہوگا جو ٹمٹما رہا ہوگا، انسان کہے گا کہ اللہ اتمم لنا نورنا، اس نور کو پورا کر دے، لیکن کیا وہ تو ساتھ میں لے کر آیا تھا وہ نور؟ تو نیکیوں کا جتنا نور ہوگا، کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ پل صراط پر نور کی سواریاں ان کو اڑا کر لے جائیں گے، اور کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ بھاگ رہے ہوں گے، کچھ رینگ رہے ہوں گے، اور کچھ کا نور ایسا ہوگا کہ اندھیرا گھپ راستہ ہوگا۔ کہا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ ہوگا۔ اب اس پہ انسان چل رہا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، تو اب وہ ٹمٹما رہا ہوگا، وہ جل بجھ رہا ہوگا، اللہ اس نور کو پورا کر دے۔ کیا ہوگا؟ عین جب درمیان میں پہنچے گا تو وہ نور ختم ہو جائے گا، اندھیرا گھپ ہوگا، اور پھر انسان جہنم میں گر جائے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ اللہ کی عدالت لگ چکی، وہ سارے مراحل طے ہو گئے، جنت کا بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں ہے، انسان خوش ہے کہ وہ سامنے جنت ہے، ابھی میں نے یہاں پہ چلے جانا ہے، لیکن کیا ہے، درمیان میں پل صراط آ گئے۔ اب پل صراط کس کے لیے ہوگی؟ مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے نہ تو عدالت لگی نہ کچھ، بس وہ تو سیدھا سیدھا جہنم میں چلے گئے۔ اب یہ جنتی ہوں گے، وہ اصحاب الیمین والے، وہ تھوڑی نیکیاں تھیں، تو بہرحال کچھ عرصہ جہنم میں رہ کر جہنم کے عذاب کو بھگت کر پھر وہ جائیں گے جنت میں۔ تو ایسے نہیں وہ جو سابقون کی لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لیولز رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، اور فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے، ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، تم سے تھوڑا سا شعلہ لے لیں۔ وقیلا، کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے نور کو تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، مومنین پر رحمت ہوگی، اور اس کا باہر کا حصہ وہاں پہ عذاب ہوگا جہاں پہ منافقین ہوں گے۔ ینادونہم، منافقین مومنین کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن جواب دیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر رکھا تھا، تم موقع تلاش کرتے رہے، چلتے چلتے ڈاما ڈول ہو گئے، گم گوں کی کیفیت ہوتی تھی، تمہارے قدم رک گئے، تم شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات اور تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، تم سے اور نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اور کتنا برا انجام ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی موقع نہیں آیا، کیا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، نصیحت قبول کر لیں، نرم پڑ جائیں، ان کے عمل بدل جائیں، احساس جاگ اٹھیں، اور جو نازل کردہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے آگے یہ جھک جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح جو اہل کتاب تھے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والے ابھی وقت نہیں آیا؟ تمہارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، تمہارے سامنے موتیں آ رہی ہیں، تمہارے سامنے یہ جنازے موت کا پیغام، موت کا میسیج بن کر روز تم سنتے ہو کہ آج اتنی زندگیوں کو یہ وائرس نگل گیا، تو کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل بدل جائیں، تمہارے عمل بدل جائیں، تمہاری زبانیں بدل جائیں؟ آخر وہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک بنی اسرائیلی کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بتا دیں کہ میری موت کب آئے گی، تو کہا 950 سال کے بعد، تو اس نے کہا ابھی بڑا وقت ہے۔ اچھا بھلا نیک تھا، جب پتہ چلا تو کہنے لگا اچھا اگلی صدی میں نا، اگلے مطلب صدی میں، ہاں اگلی صدی میں نیک کام کروں گا۔ بہرحال وہ صدی گزر گئی، پھر اگلی، پھر وہ جو آخری صدی آئی تو کہنے لگا اچھا اس 10 سال میں نا، تو ابھی نہیں کرتا، اگلے 10 سال میں نیکی کا کام کروں گا، کرتے کہنے لگا اچھا آخری سال میں نیک بن جاؤں گا۔ آخری سال بھی آ گیا، پھر آخری مہینے میں، پھر آخری دن میں، حتیٰ کہ آخر تک توفیق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی وہ بے خبری سے بچائے۔ دیکھیں بھاجی ہم نے سارا قرآن کا تعبیر صحیح سے پڑھے میں یہ آیت آ رہی ہے
اتنا پڑھنے کے بعد بالکل بالکل ابھی بھی دل میں نرم ہو رہے. ہاں وہ شعر ہے شاید علامہ اقبال کا، نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم چمر گایا تبسم بر لبے اوست، کہ مومنین کی موت بتاؤں کیسی شان سے ہوتی ہے جب وہ روحوں و ریحان کی بارش ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اعلموا، تم یقین کر لو کہ اللہ زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ کرے گا. اللہ ہی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے تمہارے لیے علامات واضح کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ان کو دے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے وہی صدیقین ہیں جو داموں سے، زبان سے، عمل سے، طرز عمل سے گواہی دیتے ہیں صداقت کی. یہی صدیقین ہیں اور ان کے اور اپنے رب کے پاس گواہ ہیں. ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور نور کے مالک ہوں گے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے غلے کے اونٹ منگوائے اور اتنے اونٹ تھے کہ مدینہ کی زمین تھر تھر آنے لگی. آڑتی آئے قحط کا زمانہ تھا، تو بس وہ بولی لگتی گئی حتیٰ کہ آخری نے کہا اب اس سے زیادہ عثمان آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا، وہ مجھے بغیر حساب کے عطا کرے گا، اور سارے اونٹوں کا غلہ تقسیم کر دیا. علمو، انسان اچھی طرح معلوم کر لے، یقین کر لے، رگو پے میں پیوست کر لے، اس کو انگرینڈ کر لے، لیٹ کر لے، اس کو یقین کر. یہ علمو، اس میں ایسی وسعت ہے کہ یقین کر لو. وہ جو نشہ ہے نا کہ الناسو نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ الدنیا مدبرۃ، دنیا تو پیچھے چلی گئی، ہم جیسوں کے لیے تو بہت پیچھے چلی گئی. والآخرۃ مقبلۃ، اب سامنے کیا ہے؟ آخرت ہے. اور کہا کہ تم اب آخرت کی تیاری کرو. وہ بڑھاپا آ گیا، وہ اب بس وہ سائرن بج رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ کب رب کائنات کا بلاوا آئے گا. چلو ایک بے خبری کا زمانہ، وہ بچپنے کا، وہ لڑکپن کا، چلو جوانی کا زمانہ، مدہوشی کا زمانہ. تم گاڑی چلاتے ہوئے صراط مستقیم پہ بھٹکتے رہے، تیز چلاتے رہے، نشے میں مست رہے کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی تو توانائیاں ہیں، ابھی تو قوتیں ہیں، ابھی تو صلاحیتیں ہیں. آہستہ آہستہ ہاتھوں میں وہ کپاہٹ آ گئی، وہ لرزہٹ آ گئی. اب آہستہ آہستہ گاڑی چل رہی ہے، تو خدا کے لیے آپ سنبھل جاؤ اور دیکھو کہ موت تمہاری منتظر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 سٹیجز بتا دیے کہ اے انسان یقین کر لے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل اور غفلت اور زینت اور باہم فخر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا مال اور اولاد میں. تو پہلا سٹیج کیا ہے؟ فرمایا لعب کا زمانہ. وہ چھوٹا بچہ بس وہ جو چیز اس کے پاس آئی وہ کرول کرتا بچہ. لعب کا وقت کہ جو چیز اس کے سامنے رکھ دیں اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ فائدے کی ہے یا نقصان کی. بچے کے ہاتھ میں بیکار سے شاپر ہو، بیکار سی، اس کو یوں پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کو کل کائنات سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کامیابی اسی چیز کا نام ہے. چھوٹے بچے سے کوئی چیز چھین کر دیکھیں، بس وہ جب اس سے چھینیں گے تو وہ سمجھے گا آج سب لٹ گیا. تو اس کی ذہنی سطح یہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا آتا ہے، اب وہ بچہ لڑکپن میں آ گیا، اب وہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کو پتہ ہے یہ ماں کا موبائل ہے، یہ باپ کا موبائل ہے، اس میں گیمز ہیں. اب وہ اس کو کل کائنات سمجھتا ہے. اب ذرا اس بچے سے ذرا موبائل لیں، اس کے بعد وہ کیسے چیختا ہے. وہ کامیابی کس چیز کو سمجھتا ہے کہ موبائل میرے ہاتھ میں آ گیا اور میں اس کو کھیل رہا ہوں. حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ ٹین ایج آ گئی. اب وہ ساری سوچ بدل گئی. اب کیا ہے کہ گھنٹوں انسان آئینے کے سامنے کھڑا، وہ زینت کی فکر، بس میں اپنے آپ کو سجاؤں، سجنے اور سنورنے کا شوق شروع ہو گیا. پھر کہا کہ بس وہ شادی ہو گئی. اب تفاخرم بینکم، میرا تو ایسا جہیز، میرے تو ایسے کپڑے، میری تو ایسی جیولری، میرے تو ڈائمنڈ کے ایسے سیٹ. یہ آپس میں ایک سہیلی کو دوسری کو، اور جب تک نہیں بتائیں مزہ ہی نہیں آتا. ماں نے دیا تو اب پوری دنیا کے سامنے اس کی ایگزیبیشن نہیں کریں، نمائش نہیں کریں، ان کو نہیں بتائیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا. ایک برگر ہم کیا کھائیں تو اس کو فوراً ہی فیس بک پہ ہم اس کو دنیا میں تشہیر کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے برانڈڈ کپڑے، میری چیزیں کسی نے نہیں دیکھی تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا وقت ہوا
تفاخر کا وقت آ گیا. کہا پھر اگلا وقت آیا کسی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے پاس. تھوڑی دیر جا کر دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. الا یعلم من خلق, کیا اللہ نہ جانیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا. اب کیا ہے, بس وہ بچوں سے صدا لگے گی اور بچوں تک ختم ہوگی. میرا بچہ, اس نے یہ ڈگری لی, اس نے ایسا کیا, اس کا یہ سٹیٹس ہے, ہم لوگوں نے اتنا مال بنایا, ہماری اتنی پراپرٹی ہے, ہمارا وہاں پہ پلاٹ ہے. تو یہ کرتے 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 حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا. اچھا, پھر اس چیز کو دیکھیں کہ ایک چیز کی ہمیں انتہائی شوق, انتہائی اس کی خواہش ہوتی ہے. ہائے یہ سوٹ میں نے پہن لیا تو کیا ہوگا, اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پہن لیا تو بس اس دن تو معراج مل گئے. اور ایک دفعہ پہنا, پھر دوسری دفعہ, تیسری دفعہ بیکار لگ رہا ہوتا ہے. کوئی ہم نے خوبصورت گھر دیکھا, ہم کہتے ہیں ہاں یہ والا گھر یہ میں بنوا لوں, واللہ یہ تو میرا خواب پورا ہو گیا. جب کچھ عرصے کے بعد وہ گھر اب کیا ہے, گندا لگنے لگا. گاڑی کو دیکھیں کہ یہ گاڑی میں نے لینی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ بیکار. ہر چیز کی خواہش ہے. پھر سینما میں دیکھیں کہ وہ بلیک پہ ٹکٹس مل رہی ہوتی ہیں, پاگل لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انٹر ہوئے, وہ 3 گھنٹے کی فلم ہوئی, بس اس وقت تو دیکھ لیا, اب اگلی دفعہ کوئی کہ نہیں بس وہ شو ختم ہو گیا. تو ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی شادی ہوئی تو اس کے باپ نے کہا کہ تم اپنے سب دوستوں کو بلاؤ, کل میں نے تمہیں گفٹ دینا ہے. تو اس نے کہا میرا اتنا امیر باپ, وہ پتہ نہیں کیا دے گا. اس نے سب دوستوں کو فون کر دیا, آج دیکھو تو صحیح میرے باپ نے مجھے دینا کیا ہے. تو بہرحال وہ ایک سٹیج سیٹ ہو گیا. اب باپ نے اس کو دیا, اس نے کھولنا شروع کیا, وہ پارسل گیم کی طرح وہ کھولتے, ریپرز کھولتے کھولتے کھولتے, وہ سارے خالی جاتے جاتے. اس نے کہا کہ چھوٹی سی پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. کرتے 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 جب آخری اس نے ریپر کھولا تو اس میں ایک گندا سا کھلونا تھا. تو بس اس بچے کی شکل بدل گئی. دوستوں نے وہ مذاق اڑایا, وہ کہہ کے لگے کہ بس وہ پھر اپنے کمرے میں گیا اور 3 دن تک روتا رہا. بہرحال باپ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا بچہ, میں تجھے دنیا کی حقیقت بتا رہا تھا. تو اب تو چھوٹا بچہ تھا, اس وقت میرے پاس پیسہ نہیں تھا, تو نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ یہ کھلونا مجھے لے دے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, اور تو نے موڈ آف کیا کہ تو روتا رہا, تو مجھ سے روٹھ گیا, تو میری کوئی بات مانتا نہیں تھا, تو اتنا دکھی تھا کہ اگر یہ نہیں ملا تو سب ختم ہو گیا. آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا سٹیج لگے گا, اس کی عدالت میں تم جاؤ گے, تیری نیکیاں کھلیں گی. خدا نخواستہ وہاں جا کے ایسا نہ ہو کہ کھولتے 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 جب تیری نیکیاں کھلے تو اس میں سے کیا نکلے, تیرا سوٹ کیس جب کھلے تو کیا نکلے, اس میں سے بیکار سی چیزیں نکلیں جو تیرے کام کی نہیں ہوں. آج یہ کھلونا تیرے کسی کام کا نہیں ہے. تو کچھ ایسا آگے بھیجو کہ جب کھلے تو تجھے مزہ آ جائے کہ واقعی کامیابی یہی ہے. اچھا, اللہ نے فرمایا یہ 5 سٹیجز. انسان سوچے اچھا ابھی تو یہ اتنا وقت ہے, یہ 5 مراحل میری زندگی میں آئیں گے. تو اللہ نے اس کی بے ثباتی بھی بتا دی کہ دیکھو کماسالی غیث, بارش آتی ہے, بارش کو دیکھتے ہو, وہ کچھ وقت کی فصلیں ہوتی ہیں, کچھ عرصے کی لہلہاتی ہیں, کچھ عرصے کے پھول ہوتے ہیں, کچھ عرصہ کچھ وقت سورج نکلتا ہے پھر ڈھلتا ہے. تو دیکھو زندگی کی حقیقت کیا ہے, جیسے ایک بارش کہ کاشتکار کو اس کی نباتات خوش کرتی ہے, پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے, تم اس کو دیکھتے ہو کہ مصفرہ وہ زرد ہو جاتا ہے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. اب اس کو ذہن میں لے آئیں کہ وہ خواہشوں کی بارش, پھر وہ کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے کہ اگر یہ لڑکی مل گئی تو دنیا مل گئی. عشق کرتے کرتے اب سال 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد پوچھیں اس لڑکی کی اہمیت کیا ہے, مصفرہ, اب وہ بیکار لگتی ہے. اب وہ ہر چیز ایسی ہے تو مصفرہ وہ بیکار ہو گئی, وہ بس وہ زرد ہو گئی, اب چورا چورا ہو گیا. اب آخرت میں 2 چیزیں ہیں, وفی الآخرت عذاب شدید, یا تو سخت عذاب ہوگا یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی ہوگی, اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اب تم کیا کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے, جو ایمان والوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے ان کے لیے تیار کی گئی. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا کرے, اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, جو بھی زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی مال میں
نقصان ہوتا ہے یا بیماری، درد اور تکلیف آتی ہے تو سب ایک خاص کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں، اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اے انسان ایسا نہ ہو کہ تو اپنے نقصان پہ دل شکستہ ہو اور نہ ہی عطا کردہ چیزوں پہ پھول جا۔ اللہ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند فخر کرنے والوں کو۔ کہا کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے، اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ کر بھیجا، جو نعمت ملے گی یا جو دکھ ملے گا وہ سب کیا ہے، وہ اس رب کریم اور رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پہ اکساتے ہیں، اور جو منہ موڑ لے تو اللہ بے نیاز صاحب حمد ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر ان کو بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ایک ترازو اتارا تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ حق اور عدل پر وہ قائم رہیں۔ اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ترازو دے کر بھیجا۔ تو اللہ نے کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی اتارا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کے حقوق و فرائض رکھ دیے، سب کو بتا دیا کہ اے مرد تیری ڈیوٹی، اے عورت تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو انزلنا کہا، جیسے کتاب کے بارے میں کہا تو لوہے کے بارے میں کہا۔ تو آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ لوہا آسمان سے گرا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے اس کو اتارا، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دین کی حمایت کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے بغیر۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے حضرت نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت کو اور کتاب کو جاری رکھا، ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے پیر در پیر رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو ان کے بعد بھیجا، ان کو انجیل دی، اور ان کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا جنہوں نے ان کی پیروی کی، حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، ان میں شفقت اور رحم کہ نصارہ کے دل نرم ہیں، ان کی اللہ نے تعریف کی۔ اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا مگر جو اللہ کی رضا کی طلب میں کرے، مگر انہوں نے پابندی کا حق ادا نہ کیا۔ پہلے تو وہ پریسٹ بن گئے، ننس بن گئے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ ہم نے دیا ایمان والوں کو ان میں سے ان کا اجر، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ تو اہل کتاب سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اور تمہارے لیے وہ نور بنائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ کسی حصے پر بھی ان کی اجارہ داری نہیں، وہ قدرت نہیں رکھتے اللہ کے فضل میں سے۔ اللہ کا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔